میں ڈاکٹر مہدی حسن جرنلزم کا پروفیسر ہوں اور میں آپ سے پاکستان کے میس میڈیا کی ہسٹری پہ بات کر رہا ہوں۔ ہم نے میس میڈیا کے حوالے سے سب سے پہلے پرنٹ میڈیم پہ بات چیت شروع کی ہے، جس میں اخبارات، میگزینز اور دوسری پبلیکیشنز آ جاتی ہیں۔ We have discussed so far the origin of printing press, origin of printed newspapers, magazines, and their impact on society. یہاں ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ جو کچھ کسی بھی معاشرے میں ہوتا ہے، کسی سوسائٹی میں ہوتا ہے، وہ سیاست کے حوالے سے ہو یا ثقافت کے حوالے سے ہو یا وہ معاشرتی تبدیلیاں ہوں، اس کا اثر میس میڈیا پہ اور میس میڈیا کا اثر ان تبدیلیوں پہ پڑتا ہے۔ وہ فرض یہ کیا گیا ہے کہ ایک جمہوری معاشرے میں میس میڈیا لوگوں کی خواہشات کو اور لوگوں کی آراء کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جس کی کوریج کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی میکرز اور رولرز جو ہیں، جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ ایسی پالیسیاں تشکیل دیتے ہیں جو عوام کی خواہشات کے مطابق ہوں، اور اس کو جمہوری نظام کہتے ہیں۔ اس حوالے سے کسی بھی جمہوری معاشرے میں میس میڈیا اور اس کی آزادی بہت اہم ہو جاتی ہے۔ جب سے اخبارات نکلنے شروع ہوئے ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب سے پرنٹنگ پریس کا استعمال شروع ہوا تھا دنیا میں، اور وہ باقاعدہ منظم طریقے سے سب سے پہلے یورپ میں شروع ہوا تھا، تو اس وقت سے لے کے اور آج تک دنیا کے تمام ممالک میں، خواہ وہ بہت اچھی جمہوریتیں ہوں یا نیم جمہوری معاشرے ہوں یا آمرانہ معاشرے ہوں، ہر جگہ پہ میس میڈیا اور حکومت دو مختلف گروپس میں نظر آتے ہیں ہمیں۔ یعنی لائن کے ایک طرف کھڑا ہوتا ہے، حکومت ایک طرف ہوتی ہے اور میس میڈیا دوسری طرف ہوتا ہے، کیونکہ ہر حکومت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام تک صرف اپنی اچیومنٹس اور اپنی پازیٹیو جو کچھ اس نے کیا ہے وہ پہنچنے دے، اور جو اس پہ تنقید ہو سکتی ہے یا جو کرٹیسزم ہے یا اس کی فیلیورز ہیں، وہ عوام تک نہ پہنچیں۔ اس کے برخلاف میس میڈیا کی خواہش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کی اطلاعات، خواہ وہ نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہوں، عوام تک پہنچائیں، اور خاص طور پر نیگیٹو اطلاعات جو ہیں، منفی اثرات جن چیزوں کے، جن پالیسیز کے، جن اقدامات کے معاشرے پہ ہو رہے ہیں، وہ ضرور عوام تک پہنچائیں، تاکہ اس کے پن پوائنٹ کر دینے سے، اس کے پروجیکٹ کر دینے سے پالیسی میکر یعنی حکمران ان اپنی خامیوں کو درست کرنے کی طرف توجہ دے سکیں۔ لہذا یہ جو ریلیشن شپ ہے میس میڈیا کا اور حکومت کا، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے یہ ہر معاشرے میں۔ تو آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت اور پریس کا کیا تعلق رہا ہے، کس قسم کے تعلقات آج تک رہے ہیں، اور اس کے کیا اثرات سیاست پہ، معاشرے پہ اور معاشرتی تبدیلیوں پہ پڑے۔ آپ کو پتہ ہے، ہم نے ہسٹری جو ہے اخبارات کی، وہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری سے انڈیوائیڈڈ انڈیا یا متحدہ ہندوستان کی ہسٹری شروع کی تھی، کیونکہ 1947 سے پہلے جب پاکستان وجود میں آیا، آزادی سے قبل،
تقریباً 100 سال کی تاریخ جو تھی اخبارات کی، وہ ہماری اور اب جو ہندوستان ہے اور بنگلہ دیش ہے ان کی کامن تاریخ تھی. تو جب تک ہم اس پس منظر کو نہ دیکھیں، تاریخی پس منظر کو، ہم آج کے حالات کو صحیح طور پہ انالائز نہیں کر سکتے. لہذا ہم نے اخبارات کے اوریجن کا اس وقت سے تاریخی جائزہ شروع کیا تھا جب سب کانٹیننٹ میں 1780 میں پہلا اخبار نکلا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا، مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا، کہ پہلے 42 سال تک 1780 سے لے کے اور 1822 تک تمام اخبارات انگریزی زبان میں ہوتے تھے. لہذا اس وقت کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی انتظامیہ تھی، اس وقت حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں میں تھی. ہندوستان باقاعدہ برٹش امپائر کا لیگلی حصہ نہیں بنا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ اخبارات کے انگریزی زبان میں ہونے کی وجہ سے ان کے ہندوستانی عوام پر امپیکٹ کے بارے میں، اس کے اثرات کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں تھی، کیونکہ ہندوستان میں انگریزی پڑھنے والے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی. ویسے بھی 18ویں صدی کے اخبارات اور 19ویں صدی کی ابتدائی دنوں کے اخبارات، ان میں زیادہ تر مٹیریل وہ ہوتا تھا جس میں برٹش امپلائیز ایسٹ انڈیا کمپنی کے یا یورپین لوگ جو ہندوستان میں تھے وہ دلچسپی رکھتے ہوں. ان خبروں میں عام طور پر ہندوستان کے عوام کی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی تھی. خبریں بھی پرانی ہوتی تھیں. عام طور پہ اس وقت جو انگریزی کے اخبار نکلتے تھے وہ 5 6 مہینے جو لگتے تھے کسی شپ کو لندن سے یا یورپ کے کسی اور بندرگاہ سے ہندوستان پہنچنے میں، اس میں وہ 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے پرانے اخبارات لے کے آتے تھے یورپ میں شائع ہونے والے، اور ان میں سے اہم خبریں نکال کے ہندوستان کے اخبارات ان کو ریپروڈیوس کرتے تھے. اس میں ہندوستان کی پبلک کی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی تھی. لہذا اس وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایڈمنسٹریشن نے کسی ریگولر قانون کی ضرورت محسوس نہیں کی ابتدا میں کہ اخبارات کیا شائع کر رہے ہیں اس کو مانیٹر کیا جائے یا ان پہ کوئی پابندی لگائی جائے یا دیکھا جائے. لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اس وقت بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایڈمنسٹریشن پریشان ضرور ہوئی تھی جب اخبارات شائع ہونے شروع ہوئے تھے ہندوستان میں. اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے تاریخی کہ پہلا اخبار 1780 میں نکلنے سے پہلے 1780، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کا برخاست شدہ ملازم تھا جیمز آگسٹس ہکی، اس نے یہ اخبار نکالا تھا. اس سے پہلے، اس کامیاب تجربے سے پہلے 1776 میں ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے سابق ملازم ولیم بولٹ نے ارادہ کیا ایک اخبار نکالنے کا، اور اس نے مختلف مقامات پہ کلکتے میں، اہم مقامات پہ، کورٹس میں اور دوسری جگہوں پہ، پبلک پلیسز پہ ایک نوٹس لگایا کہ میں ایک اخبار نکالنا چاہ رہا ہوں، اور جو اس میں شیئر خریدنا چاہے یا شیئر ہولڈر بننا چاہے، پارٹنر بننا چاہے، ہی از ویلکم. جب یہ نوٹس لگایا ولیم بولٹس نے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کے اخبار کے میٹیریلائز ہونے سے پہلے
اس کا ہندوستان میں ٹھہرنے کا پرمٹ کینسل کر دیا اور اس کو ہندوستان سے واپس جانا پڑا. ٹیکنیکلی آپ اس کو آج کل کی زبان میں، موجودہ دور کی ٹرمینالوجی میں، فورسڈ ڈیپورٹیشن کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا. پاسپورٹ وغیرہ کا تو اس وقت ابھی سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، لیکن کسی ملک میں ٹھہرنے کا، کسی ملک میں آنے کا ایک پرمٹ، ایک لائسنس ضرور ملتا تھا کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں. تو وہ کینسل ہو جانے کے بعد ولیم بولٹ کو واپس جانا پڑا اور اس کا اخبار نکلنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ابارٹڈ اٹیمپٹ تھی. اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں تاریخی لحاظ سے کہ سب کانٹیننٹ میں اخبارات کی تاریخ ایک اخبار کے اجراء کی ناکام کوشش سے شروع ہوئی تھی. تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت کا اور میس میڈیا کا کس قسم کا تعلق ہوتا ہے. اور پہلے زمانے میں، آج سے 100 سال پہلے یا آج سے 150-200 سال پہلے یا ایون 300 سال پہلے، حکومت پبلشنگ سے کتنی خائف رہتی تھی. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پہلے پریس کا استعمال شروع ہوا تھا یورپ میں اور انگلستان میں، اور کتابیں چھپنی شروع ہوئی تھیں جس میں نئی نئی فلاسفیز اور نئی نئی تھیریز پیش کی جا رہی تھیں، نئے نظریات لوگوں تک پہنچ رہے تھے، تو چرچ نے اور بادشاہ نے اس وقت اس کو روکنے کے لیے پرنٹنگ کو بغاوت قرار دیا تھا، اور اس کی سزا بغیر اجازت کوئی کتاب شائع کرنے کی یا کوئی بھی چیز پبلش کرنے کی سزا جو تھی وہ سزائے موت تھی. کہ اگر بادشاہ سے اجازت لیے بغیر یا چرچ کو دکھائے بغیر کہ آپ کیا چیز شائع کر رہے ہیں، کوئی کتاب یا کوئی پمفلٹ یا کوئی ایسا مواد شائع کریں گے جس کی اپروول نہیں دی چرچ نے اور بادشاہ نے، تو آپ موت کی سزا کے آپ اس کو ڈیزرو کریں گے. ٹریزن قرار دیا گیا تھا پبلشنگ کو بغیر اجازت کے، بغیر سینسر کرائے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حکمران طبقہ کبھی یہ نہیں چاہتا، وہ مذہب ہو، چرچ حکمرانوں کے ساتھ شامل ہوتا تھا. آج بھی بہت سے مذہبی ادارے جو ہیں وہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہر معاشرے میں. تو وہ نہیں چاہتے کہ نئے آئیڈیاز اور نئے نظریات، نئے فلسفے لوگوں تک پہنچیں، کیونکہ اس سے لوگ باشعور ہوتے ہیں، اور جب لوگ باشعور ہوتے ہیں، عوام باشعور ہو جاتے ہیں، ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی حکمران کیا کر رہا ہے، تو پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی میں بھی یقین کرنے لگتے ہیں، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے حکمران ان کے سامنے جواب دہ ہوں اپنے ایکشنز کے لیے، اپنی پالیسیز کے لیے، جو حکمرانوں کو پسند نہیں ہوتا. آج بھی حالات تمام دنیا میں اس سے مختلف نہیں ہیں. حکومت اور میس میڈیا دو اپوزٹ کیمپس میں ہیں، لیکن اب کیونکہ کانسٹیٹیوشنلزم کا زمانہ شروع ہو گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 21ویں صدی ہے، اب 20ویں صدی، 19ویں صدی، گریجولی جمہوریت کا، عوام کی سربلندی کا اور کانسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ کا زمانہ ہوتے ہوتے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام دنیا میں رول آف لا کو اہمیت دی جاتی ہے، قانون کی حکمرانی کو اور آئین کی پاسداری کو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. لہذا اب کوئی حکومت یا حکمران آسانی سے میس میڈیا کو اپنے تابع نہیں کر سکتا.
کوشش اب بھی کرتے ہیں، لیکن اب اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج سے 100 سال پہلے یا آج سے 200 سال پہلے یا آج سے 300 سال پہلے تھا کہ آپ کوئی بھی نیا نظریہ، نیا فلسفہ لوگوں تک نہ پہنچنے دیں۔ اب یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے مشکل بھی ہو گیا ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، ایک عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر گئی ہے دنیا، اور اس دور کو ہم کمیونیکیشن کے انقلاب کا دور بھی کہتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ایک معاشرے میں کوئی اطلاع اس ملک کا، اس معاشرے کا میس میڈیا نہیں پہنچائے گا لوگوں تک، تو دوسرا کوئی ملک، دوسرا کوئی ذریعہ ابلاغ وہ اطلاع لوگوں تک پہنچا دے گا۔ اب فیکٹس کو عوام سے چھپانا ممکن نہیں رہا، جس کو ٹیکنیکلی ہم کہا کرتے تھے آئرن کرٹن سوسائٹیز، ایسے معاشرے جن کے گرد لوہے کی فصیلیں یا پتھر کی فصیلیں قائم ہو جاتی تھیں کہ نہ اس سے باہر کوئی اطلاع جا سکتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی اطلاع آ سکتی ہے، وہ زمانہ اب نہیں ہے۔ اب یہ فری فلو آف انفارمیشن اور کمیونیکیشن کا دور ہے، تو اگر لوکل میس میڈیا اطلاع نہیں دے گا تو فورن میس میڈیا، دوسرے ملک کا میس میڈیا، انٹرنیشنل میس میڈیا لوگوں تک وہ اطلاع پہنچا دے گا، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر حکمرانوں کی اور لوکل میس میڈیا کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس پہ اعتماد نہیں رہتا لوگوں کو، جس کا نقصان جو ہے الٹیمیٹلی وہ حکمرانوں کو ہوتا ہے۔ سب کانٹیننٹ میں آزادی سے پہلے جب اخبار نکلنے شروع ہوئے تھے تو اس وقت سب کانٹیننٹ انگریزوں کا غلام تھا۔ اخبار نکلنے بھی ان علاقوں سے شروع ہوئے ہندوستان کے جس علاقے پہ ایسٹ انڈیا کمپنی قبضہ کرتی گئی، کیونکہ یہ آرٹ یا یہ فن یا یہ اسکل ویسٹ سے آئی تھی ہمارے یہاں، چھاپے خانے کے استعمال کی اور اخبار کی اور کتاب چھاپنے کی، ورنہ ہندوستان میں تو کیلی گرافی یا کتابت کا طریقہ رائج تھا، جو ایک ٹائم کنزیومنگ اور بہت کاسٹلی افیئر ہونے کے علاوہ اس میں ایک بڑی کمی یہ تھی کہ ہاتھ سے لکھا ہوا میسج بہت زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، جبکہ پرنٹنگ کے بعد یہ ممکن ہو گیا کہ بہت تھوڑے وقت میں ایک ہی پیغام کی بہت سی کاپیاں بہت سارے لوگوں تک آپ پہنچا دیں۔ چنانچہ ہمارے غلام ہونے کی وجہ سے، متحدہ ہندوستان کے لوگوں کے انگریزوں کے غلام ہونے کی وجہ سے، انگریز حکومت نے ہمیشہ پریس کو اپنے تابع رکھنے کی کوشش کی۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا، مجھے یقین ہے آپ کو یاد ہے، کہ پہلا باقاعدہ پریس ایکٹ 1823 میں آیا تھا، اور اس وقت آیا تھا جب پہلا مقامی زبان کا اخبار 1822 میں کلکتے سے جامع جہاں نما کے نام سے اردو میں شروع ہوا تھا، جس کو بہت جلد فارسی میں کنورٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ اردو اس وقت پاپولر زبان نہیں تھی، فارسی زیادہ پاپولر تھی، تو 2-3-4 مہینے کے بعد اس کو فارسی کے اخبار میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر کوئی 1 سال کے بعد اس کو فارسی اور اردو بائی لنگول 2 زبانوں کا اخبار کر دیا گیا۔ اس اخبار کے نکلتے ہی کمپنی کی ایڈمنسٹریشن کو یہ خدشہ پیدا ہوا تھا کہ اب ہندوستانی لوگ اخبار پڑھیں گے تو کمپنی کی ریپوٹیشن اور انگریزی سامراج کی ریپوٹیشن پہ برا اثر پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے اخبارات کی پبلشنگ کو مانیٹر کرنے کے لیے اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پرنٹنگ پریس لگانے اور اخبار، میگزین
رسالہ، کوئی جریدہ نکالنے کے لیے ڈکلیریشن کا طریقہ رائج کیا کہ آپ کو اخبار نکالنے کے لیے یا پرنٹنگ پریس انسٹال کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے متعلقہ ضلع کے کچھ معلومات مہیا کرنی ہوں گی، جس کے بعد آپ کو وہ اجازت دے گا۔ اس طرح ان لوگوں کا ریکارڈ رکھنے کا طریقہ رائج ہوا جو اخبارات نکالتے تھے، جو پرنٹنگ کا بزنس کرتے تھے۔ اس میں پرنٹنگ پریس اس لیے زیادہ اہمیت رکھتا تھا کہ کون لوگ ہیں پرنٹنگ پریس کے مالک یا کون انٹرسٹڈ ہے پرنٹنگ پریس لگانے میں، کہ پرنٹنگ پریس میں صرف اخبار یا میگزین ہی شائع نہیں ہوتا، اس میں کتاب بھی شائع ہوتی ہے، اس میں پمفلٹ بھی شائع ہوتا ہے، اس میں پوسٹر بھی شائع ہوتا ہے، اور یہ سب پبلیکیشنز جو ہیں یہ معاشرے کی اوپینین بناتی ہیں اور معاشرے کو شعور دیتی ہیں اور معاشرے کو تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ اس لیے اخبارات اور رسائل کے ساتھ ساتھ پرنٹنگ کے بزنس کو مانیٹر کرنا بھی ضروری سمجھا گیا، اور یہ طریقہ آج تک رائج ہے سب کانٹیننٹ کے تینوں ملکوں میں، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی۔ یہ اسی زمانے کی یادگار ہے 1823 کی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی رہیں پریس ایکٹ میں، مگر اس کی بنیاد وہی باتیں رہیں جو 1823 میں ایسٹ انڈیا کمپنی والے ایکٹ میں تھی۔ تھیم وہی رہی، لیکن حالات کی تبدیلی کے بعد اس میں کبھی زیادہ سختی ہوتی رہی، کبھی کم سخت کیا گیا قانون کو۔ جیسے حالات بدلتے تھے، سیاسی حالات، معاشرتی حالات بدلتے تھے، اس کے مطابق قانون میں تبدیلی ہو جاتی تھی۔ جو مختلف واقعات رونما ہوتے رہے ہندوستان کی تاریخ میں انگریزوں کی غلامی کے دور میں، اس میں 1857 کا واقعہ تھا، ہم نے ڈسکس کیا ہے پہلے کہ اس کے دوران اخبارات کا کیا رول رہا اور کس طرح اس پہ ریئیکٹ کیا دلی فتح کر لینے کے بعد انگریز حکومت نے۔ پہلا پریس ایکٹ جب 1823 والے میں تبدیلی ہوئی 1857 کے حالات کو دیکھتے ہوئے، وہ 1867 میں تبدیلی کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا ایکٹ جو ہندوستان کے لیے انگریزی سامراج نے بطور ہندوستان کے بطور اپنی ایک باقاعدہ کالونی کے دیا تھا، وہ پولیس ایکٹ تھا 1861 میں، کیونکہ پولیس کے ذریعے سے غلاموں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا قانون جو انہوں نے بنایا دلی فتح کرنے کے بعد، وہ پریس ایکٹ میں تبدیلی تھی، جو 1823 کا پریس ایکٹ تھا۔ اپنے 1857 کے تجربات دیکھتے ہوئے اور اخبارات کے کردار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس میں تبدیلی کی، اور 1867 میں ایک نیا پریس ایکٹ جو تھا وہ سامنے آیا۔ بعد میں جب 20ویں صدی کی ابتدا میں خلافت موومنٹ کے نام سے ایک تحریک شروع ہوئی ہندوستان میں، اس میں بہت پرجوش صحافت سامنے آئی، کیونکہ اس سے پہلے کی صحافت جو تھی دلی کے فتح ہونے کے بعد کی، وہ بہت سبڈیوٹ تھی، سبمسو تھی، اور ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا نظر آتی تھی ہندوستان کی قوم۔ ایک ڈپریسڈ قوم کے طور پہ اخبارات ہندوستانی قوم کو پیش کر رہے تھے۔ لیکن جب خلافت موومنٹ شروع ہوئی 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں، تو اس وقت کچھ مسلمان اخبار نویسوں نے بہت پرجوش صحافت کی ابتدا کی، اور انگریز حکومت کو اور انگریزی سامراج کو سلطان آف ترکی کے خلاف ایکشنز کے حوالے سے، خلافت عثمانیہ کے خلاف جو ان کی
ایکٹیویٹیز تھی اس کے حوالے سے بہت شدید تنقید کا نشانہ بنانا شروع کیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دور جو تھا اس میں 4 بہت نامور صحافی پیدا ہوئے. مولانا ظفر علی خان، جن کا اخبار ذمہ دار بہت نمایاں کردار ادا کرتا رہا خلافت موومنٹ میں اور انگریزوں پہ بہت شدید تنقید کرتا رہا. مولانا محمد علی جوہر، جن کے 2 اخبار، ایک انگریزی کا کامریڈ اور ایک اردو کا ہمدرد، یہ بھی خلافت موومنٹ کی بہت اہم کوریج کرتے تھے اور ان کی تحریریں بہت جاندار ہوتی تھیں. مولانا محمد علی جوہر نہ صرف لکھتے بہت اچھا تھے انگریزی اور اردو میں، وہ مقرر بھی بہت اچھے تھے. اور ان کی انگریزی تحریر کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کا قلم جو ہے وہ میکالے کا قلم ہے، اتنی اچھی انگریزی وہ لکھتے تھے. تیسرے صحافی مولانا ابوالکلام آزاد تھے، جنہوں نے الہلال اور البلاغ نام کے 2 اخبار شروع کیے جو انگریزی سامراج پہ بہت شدید تنقید کرتے تھے. اور چوتھے جرنلسٹ اس تحریک کے مولانا حسرت موہانی تھے، جن کے اخبار کا نام اردو معلیٰ تھا. یہ بھی بہت آؤٹ اسپوکن، کھل کر بات کرنے والے اور اپنے نظریات کے حوالے سے سٹینڈ لینے والے جرنلسٹ تھے. ان 4 صحافیوں نے متعدد بار سزائیں کاٹیں، جیل گئے. ان کے اخبارات پہ پابندیاں لگیں، ان پہ بغاوت کے مقدمے بنے اور ان کے اخبارات سے سیکیورٹیز طلب کی گئی. آپ کو شاید تعجب ہو سن کے کہ 1910 میں خلافت موومنٹ کی وجہ سے اور جو حالات پیدا ہو رہے تھے خلافت عثمانیہ کے حوالے سے اور فرسٹ ورلڈ وار کے شروع ہونے سے پہلے کے جو حالات تھے اور بے چینی تھی، اس کے پیش نظر ہندوستان کے پریس ایکٹ میں انگریزوں نے تبدیلی کی تھی 1910 میں. اس نئے پریس ایکٹ کے مطابق صرف ذمہ دار اخبار سے 11 مرتبہ سیکیورٹی طلب کر کے اس کو ضبط کیا گیا، جو 56,500 روپے بنتی ہے. یہ اس زمانے کے 56,500 روپے ہیں جب روپے کی قیمت آج کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی. اسی طرح ذمہ دار کو بند بھی کیا گیا، ان پہ بغاوت کے مقدمے چلے، ان کو قید بھی کیا گیا 4 جرنلسٹوں کو. اور بمبئی، مدراس، یو پی، دلی، پنجاب، ان تمام علاقوں میں جتنے اخبارات تھے ان کے خلاف اس دور میں 1910 کے پریس ایکٹ کے تحت بہت سے کیسز بنے اور بہت سے اخبارات کو عطاب کا سامنا کرنا پڑا برٹش گورنمنٹ کی. یہ دور خاصا سخت دور تھا ہندوستان کی صحافت میں. پھر 1922-23 میں فرسٹ ورلڈ وار میں ٹرکی کو شکست ہو گئی، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی. مشرق وسطیٰ کو جو خلافت عثمانیہ میں شامل تھا بہت سے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر کے انگریزوں نے اپنی پسند کے حکمران وہاں مقرر کر دیے. ترکی میں جب اقتدار کمال اتاترک کو ملا، مصطفیٰ کمال پاشا ان کا نام تھا، اتاترک ان کا خطاب دیا تھا قوم نے انہیں، کیونکہ انہوں نے ایک شکست خوردہ ٹرکی کو، ایک مردہ کو جس کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، اس کو انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ
ترقی کی طرف گامزن کیا اور اس میں جان ڈالی قوم میں، تو ان کو اتا ترک کا خطاب دیا گیا، مطلب ترکوں کے باپ۔ یہ خلافت موومنٹ کا خاتمہ تھا، کیونکہ خلافت موومنٹ تھی پین اسلامزم کے نظریے پہ، جو مسلم امہ کا تصور پیش کرتا ہے، یا انٹرنیشنل کانسیپٹ آف اسلام، کہ مسلمان کہیں ہو دنیا میں وہ ایک بڑے یونٹ کا حصہ ہے۔ دس از پین اسلامزم اور کانسیپٹ آف امہ، which is opposite to, contradictory to nationalism. کمال اتا ترک نے ترکی کے لیے پین اسلامزم کی جگہ ٹرکش نیشنلزم کا انتخاب کیا بطور نظریے کے، جس پہ خلافت کمیٹی ہندوستان کی، جو ان کو اپنی حمایت کا یقین دلانے گئی تھی استنبول میں، جو قسطنطنیہ کہلاتا تھا اس وقت، وہ ناراض بھی ہوئے جب کمال اتا ترک نے کہا کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان پین اسلامزم، آئی ایم انٹرسٹڈ اونلی ان نیشنلزم اینڈ ٹرکش نیشنلزم۔ تو خلافت کمیٹی جو پین اسلامزم میں یقین رکھتی تھی، اس کو بہت صدمہ ہوا اور وہ کمال اتا ترک سے مایوس بھی ہوئے اور ناراض بھی ہوئے۔ اس کے بعد ہندوستان کی سیاست تبدیل ہوئی، جس کی وجہ سے صحافت بھی تبدیل ہوئی، اور 1929 میں آل پارٹیز کانفرنس کے ناکام ہو جانے کے بعد، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک سبق میں بات کی تھی کہ اس کانفرنس کی ناکامی کے بعد، جس میں تمام مسلمان سیاسی جماعتوں کے مطالبات انڈین نیشنل کانگریس نے مسترد کر دیے تھے اور کہیں کوئی اکوموڈیشن نہیں ہو سکی تھی مسلمانوں کی، تو مسلمان اور غیر مسلم سیاست کے دو الگ الگ رخ ہو گئے تھے ہندوستان میں، جس کے بعد صحافت بھی ہندوؤں کی صحافت اور مسلمانوں کی صحافت میں تقسیم ہو گئی تھی۔ یہ حالات 1947 تک چلے۔ اسی عرصے میں 1939 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی، تو کانگریس نے کوئٹ انڈیا موومنٹ کی مہم شروع کی اس کے ساتھ ہی، جو ایک بہت بڑی موومنٹ تھی، جو وائلنٹ بھی ہو گئی تھی اور تشدد آ گیا تھا اس موومنٹ میں، جس کے بعد پریس کے قوانین میں پھر تبدیلی کی انگریزوں نے، اور علاوہ پریس کے قوانین کے دوسرے قوانین جو کرمنل کوڈ کے قوانین ہیں، ان کو بھی اخبار نویسوں کے اور اخبارات کے خلاف استعمال کرنے کا طریقہ شروع ہوا۔ 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی، جس میں انگریزوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، ہندوستانیوں سے درخواست کی تھی تمام سیاسی جماعتوں سے، جس میں دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ، کہ آپ ہندوستان کے عوام کو جنگی ایفرٹس جو ہیں برطانیہ کی، ان کی حمایت کے بارے میں ہدایت کریں اور ان سے کہیں کہ تعاون کریں، پیسے والے لوگ وار فنڈ میں چندہ دیں، نوجوان لوگ فوج میں بھرتی ہوں اور ریکروٹمنٹ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ نے تو فوراً تعاون کا اعلان کر دیا تھا۔ کانگریس نے یہ کہا تھا گاندھی کی سرکردگی میں کہ آپ پہلے ہمیں مکمل آزاد کریں، اور ہم بطور ایک آزاد ملک کے، انڈیپینڈنٹ ملک کے، یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم آپ کی حمایت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ایک ساورن کنٹری کے طور پہ ہمیں یہ فیصلہ کرنے دیں۔ مہاتما گاندھی نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ جرمنی جس تیزی سے یورپ فتح کر رہا ہے،
اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جاپان کو جو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، ان کا خیال تھا کہ جاپان اور جرمنی کو فتح حاصل ہوگی اور برطانیہ اور ان کے اتحادی ہار جائیں گے جنگ. اور مہاتما گاندھی یہ سمجھتے تھے کہ جاپان اور جرمنی سامراج میں یقین نہیں رکھتے، وہ ہندوستان اور دوسری جو کالونیز ہیں ویسٹرن ممالک کی، ان کو اپنا غلام نہیں رکھیں گے، وہ ان کو آزاد کر دیں گے، لہذا ہندوستان آزاد ہو جائے گا. اسی بنیاد پہ کانگریس نے کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کی تھی 1942 میں، جس کے دوران بہت سے اخبارات کے خلاف جو کانگریس کی اس موومنٹ کے حامی تھے اور بہت کھل کر حمایت کر رہے تھے اس کی، ان پہ بغاوت کے مقدمے بھی بنے، ان کو سزائیں بھی ہوئیں، اخبارات سے سیکیورٹیز بھی طلب کی گئیں اور اخبارات کو مختلف ہیلے بہانوں سے بند بھی کیا گیا. سینکڑوں کی تعداد میں بنتے ہیں یہ تمام ایکشنز جو ہیں. 1947 میں آزاد ہو گئے ہندوستان پاکستان. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ابتدا تھی پریس اور حکومت کے تعلقات کی. میں پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، پاکستان کی تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ پاکستان جب وجود میں آیا تھا تو اس کی بیشتر اسٹیبلشمنٹ، اس کی بیوروکریسی وہ تھی جو انگریز نے اپنے لیے تربیت کی ہوئی تھی. سینئر بیوروکریٹ جو ہیں وہ ICS کا امتحان پاس کر کے بنے ہوئے تھے، اور جونیئر بیوروکریٹ سرکاری ملازم وہ تھے جو عرصہ دراز سے انگریز حکومت کی ملازمت کر رہے تھے. انہی کے تربیت یافتہ تھے، وہی سوچ تھی، اسی طرح کا انداز فکر تھا ان کا، جس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے ان کے ان ایکشنز سے جو انہوں نے آزادی کے بعد آزاد پاکستان کے پریس کے ساتھ روا رکھا. انگریز اگر ایکشن لیتا تھا اخبارات کے، اخبار نویسوں کے خلاف، تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ ہم ہندوستان کے لوگ، متحدہ ہندوستان کے لوگ ان کے غلام تھے اور وہ ایک سامراجی حکومت تھی، تو غلاموں کے ساتھ جو بھی سلوک روا رکھے آقا، وہ اس کی طاقت اور اس کی مرضی پہ منحصر ہے. لیکن ایک آزاد ملک میں جو جمہوری بھی ہے، جس کا وجود جمہوریت کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے، پاکستان ایک جمہوری تحریک کے ذریعے سے وجود میں آیا تھا. پاکستان کسی جنگ کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا، کسی وائلنٹ تحریک کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا. پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل اور سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا، جو ایک جمہوری تحریک تھی، اور جمہوریت کے ذریعے سے مسلمانوں نے ووٹ کے ذریعے سے، ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن استعمال کرتے ہوئے ووٹ کے ذریعے سے یہ کہا تھا کہ ہم ایک علیحدہ اپنے لیے علاقہ چاہتے ہیں جسے ہم اپنا وطن بنا سکیں، جہاں مسلم میجورٹی ہے اس کو ایک علیحدہ ملک میں تبدیل کر دیا جائے. یہ ایک جمہوری اور سیاسی تحریک تھی. تو جمہوریت بنیاد ہوئی پاکستان کی، اور جمہوریت میں آزاد پریس اور آزاد ذرائع ابلاغ اس کا ایک بنیادی اصول ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، میں آپ کو ایک بہت اہم واقعہ بتانا چاہتا ہوں جس سے آئندہ کی پاکستان کے پریس اور حکومت کے ریلیشن کی راہ ایک خاص ڈائریکشن میں متعین ہوئی.
ہندوستان کے گورنر جنرل نے اپنے ایک آرڈر کے ذریعے سے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنانے کا آرڈر پاس کیا، کیونکہ 3 جون 1947 کو پاکستان کا آئیڈیا تسلیم ہو چکا تھا. اس کے بعد ٹرانسفر آف پاور کا فارمولا بھی ڈیسائیڈ ہو گیا. یہ سب کچھ ہونے کے بعد پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی 1946 کے انتخابات کے نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ایک آرڈر گورنر جنرل نے ہندوستان کے جاری کیا. قائد اعظم محمد علی جناح 7 اگست 1947 کو دلی سے کراچی پہنچ گئے. کراچی نیا دارالحکومت تھا نئے بننے والے ملک پاکستان کا. 7 اگست 1947 کو قائد اعظم دلی سے کراچی تشریف لے آئے، اور 11 اگست 1947 کو جب یہ اسمبلی بنی تو اس کے اوپننگ سیشن کو پریزائڈ کرنے کے لیے قائد اعظم نے اس پاکستان کی نئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، دستور ساز اسمبلی کے صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا. حلف اٹھانے سے پہلے صدر کا اسمبلی کے قائد اعظم نے اس اجلاس کی کارروائی پریزائڈ کروائی ایک ہندو رکن اسمبلی جس کا تعلق سابق مشرقی پاکستان سے تھا، جوگندر ناتھ منڈل سے. انہوں نے پریزائڈ کیا اس اجلاس کو جس میں قائد اعظم نے حلف اٹھایا، اور قائد اعظم نے اسمبلی کے صدر کا حلف اٹھانے کے بعد ایک تقریر کی جس میں انہوں نے اپنے پالیسی کا اعلان کرنے کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ پاکستان کا آئین بننے والا جو یہ اسمبلی بنائے گی کیسا ہوگا اور پاکستان کی سیاست کیسی ہوگی. It was a policy statement in the Constituent Assembly and the first opening statement of the founder of Pakistan in the Constituent Assembly. اس تقریر میں بہت سی باتیں کرنے کے علاوہ، حالات پہ، فسادات پہ افسوس کرنے کے علاوہ، جو ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے تھے، ہندو مسلم سکھ فسادات، بہت لوگ، تقریباً 10 لاکھ آدمی قتل ہو چکے تھے، 50,000 عورتیں اغوا ہو گئی تھیں، مہاجرین کا سلسلہ جاری تھا، 1.5 کروڑ لوگوں نے الٹیمیٹلی مائیگریٹ کیا. ان سب افسوسناک واقعات کا ذکر کرنے کے علاوہ انہوں نے رشوت کے خلاف بات کی، انہوں نے اقربا پروری کو کنڈیم کیا اور یہ کہا کہ آپ اس میں مت الجھیں. کام کے بارے میں ہدایت کی کہ ہمیں ملک مل گیا ہے، اب اس کو بلڈ کرنا، اس کو بنانا آپ کا کام ہے، دن رات محنت کریں، کام کریں اور کام کریں، یہ فیمس ان کا اسٹیٹمنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امن قائم کرنے کے لیے اور پاکستان کی فیوچر سیاست کے لیے یہ کہا کہ یہ جو فسادات ہو رہے ہیں مذہب کی بنیاد پہ، یہ ختم ہونے چاہیے. اور پاکستان میں انہوں نے کہا کہ لیٹ اس بری دی ہیچٹ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں کہ گنڈاسا دفن کر دو، وہ جو روایتی کہانی ہے ایک بہت مشہور اردو ادب کی، احمد ندیم قاسمی صاحب کی، گنڈاسا، جس میں تنگ آ کے قتل و غارت گری سے دشمنی ختم کرنے کے لیے
گڑا سا دفن کر دیا گیا تھا آخری قتل ہونے والے آدمی کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ہم دشمنی بھی دفن کر رہے ہیں. تو وہاں سے یہ کہانی مبنی ہے اس انگریزی کے محاورے پہ جس میں کہا جاتا ہے کہ لیٹ اس بری دی ہیچٹ، کہ آؤ کلہاڑی کو دفن کر دیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے امن کی اپیل کرنے کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی سیاست میں مذہب کا عمل دخل سیاسی مسائل کے لیے اور سیاسی واقعات کے لیے نہیں کیا جائے گا. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ. It has nothing to do with the business of the state and politics. And by pursuing this policy, you will realize after some time that Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims. Not in the religious sense, because religion is a matter of personal faith for everyone, but as citizens of Pakistan, for political purposes, all citizens will have equal rights in Pakistan. اس پہ بہت تالیاں بھی بجی اسمبلی میں. جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ تقریر کر کے قائد اعظم گورنمنٹ ہاؤس پہنچے، اس کے ساتھ ہی پریس ایڈوائس جاری کی گئی اخبارات کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اس تقریر کا فل ٹیکسٹ شائع نہ کیا جائے، پورا متن شائع نہ کیا جائے. کتنی عجیب بات ہے کہ فاؤنڈر آف دی نیشن ایک تقریر کرتے ہیں، وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور ایک فیوچر ویژن بتاتے ہیں ملک کا اور آئین کا، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے گورنمنٹ ہاؤس پہنچنے تک ایک پریس ایڈوائس جاری کر دیتی ہے کہ اس تقریر کا فل ٹیکسٹ مکمل متن شائع نہ کیا جائے. یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی اخبارات کے ایڈیٹرز کے لیے. اور ایڈیٹرز کا تو معلوم نہیں، لیکن ڈان اخبار کے ایڈیٹر الطاف حسین، جو بہت قریب تھے قائد اعظم کے، اور ڈان جب دلی سے شروع ہوا تھا اس وقت سے اس سے منسلک تھے، انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی اور انہوں نے پی آئی ڈی کو فون کیا، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو سینٹر کے، اور یہ پوچھا کہ یہ کس نے یہ ایڈوائس جاری کی اور کس بنیاد پہ جاری کی، کون سے پورشنز نکلوانا چاہتے ہیں آپ اس تقریر میں سے. انہیں بتایا گیا کہ جی یہ پرنسپل انفارمیشن آفیسر، جو اس زمانے میں پرنسپل پبلک ریلیشنز آفیسر کہلاتے تھے، آج کل پرنسپل انفارمیشن آفیسر کہلاتا ہے، پی آئی او، فیڈرل گورنمنٹ کا سب سے بڑا انفارمیشن آفیسر پی آئی او کہلاتا ہے، بڑا عہدہ سمجھا جاتا ہے. اس وقت وہ پرنسپل پی آر او کہلاتا تھا. تو مجید ملک صاحب ایک بیوروکریٹ تھے، ان کا نام لیا گیا. ان سے جب رابطہ کیا الطاف حسین نے، اس پہ بہت ریسرچ ہو چکی ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں اس سانحے پہ، تو جب ان سے رابطہ کیا الطاف حسین نے اور یہ کہا کہ میں قائد اعظم کے پاس جا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ آرڈر جاری کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، تو مجھے بتایا جائے کہ یہ آرڈر کیوں جاری کیا ہے اور کس نے جاری کیا ہے. تو انہوں نے نام لیا کیبنٹ سیکرٹری.
مجید ملک صاحب نے، اور یہ کہا کہ جی یہ کیبنٹ سیکرٹری صاحب سے پوچھیں آپ. کیبنٹ سیکرٹری تھے اس زمانے میں چودھری محمد علی، جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، اور 1956 کا آئین بھی ان کی زیر سرکردگی بنا. تو یہ تمام واقعات جو ہیں ان پہ پاکستان کے ایک سابق چیف جسٹس منیر نے بھی اظہار خیال کیا ہے، بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور صحافت کے بہت سے ریسرچرز نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے، اور اس زمانے کے جو لوگ اس میں ڈائریکٹلی انوالو تھے ان سے ڈائریکٹ انٹرویو بھی کیے ہیں، اور ان سے گفتگو بھی کی ہے، اور اس کو ریکارڈ بھی کیا ہے. تو یہ جب قائد اعظم سے ملنے کی دھمکی دی گئی تو پھر چودھری محمد علی نے یہ کہا فون کر کے الطاف حسین کو کہ نہیں، غلط فہمی ہو گئی، یہ ایڈوائس نہیں ہے، یہ ایک اوپینین ہے کچھ لوگوں کی اس میں اسٹیبلشمنٹ میں، بیوروکریسی میں، کہ اس کو اگر ہم اس تقریر کو ایسے ہی شائع ہونے دیں گے تو شاید یہ دو قومی نظریے کی، ٹو نیشن تھیوری کی نفی ہوگی. یہ ایک اوپینین ہے، یہ ایڈوائس نہیں ہے، ہم یہ نہیں انسسٹ کرتے اخبارات کو کہ آپ اس کو شائع نہ کریں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں آپ کو کہ پریس ایڈوائس کیا ہوتی ہے. کچھ تو قوانین لکھے ہوئے ہوتے ہیں، پریس کے جو قوانین ہیں پریس ایکٹ میں یا آرڈیننس میں یا اس میں، وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. کچھ قوانین دوسرے ہیں جو مختلف موقعوں پہ پریس کے خلاف استعمال ہو جاتے ہیں، یا پریس پرسنز کے خلاف یا پریس کے خلاف. مثلا ٹریزن ایکٹ بھی استعمال ہو جاتا ہے. انگریزوں کے دور میں بہت سے اخبار نویسوں پہ بغاوت کے مقدمے بنے. ایک قانون ہے، ایمرجنسی لا ہے، MPO، مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس، جس کے تحت ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بغیر کوئی وجہ بتائے عدالت میں کسی کو گرفتار کر سکتا ہے 3 مہینے کے لیے بغیر کوئی وجہ بتائے، صرف اس بنیاد پہ کہ اس کی ایکٹیویٹیز خطرناک ہو سکتی ہیں اسٹیٹ کے لیے. تو MPO بھی لگ جاتا ہے جرنلسٹوں پہ. اسی طرح اور جتنے قوانین ہیں، بہت سے ہیں، 13-14 قانون ہیں جو اخبار نویسوں کے خلاف لگ جاتے ہیں. یہ تو لکھے ہوئے قانون ہیں. پریشر ڈالنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں. ہم پہلے ذکر کرتے رہے ہیں کہ کاغذ کا لائسنس انکار کر دیا جائے یا ڈیلے کر دی جائے، پرنٹنگ انک کا، پرنٹنگ مشینری کا، دوسری چیزوں کا، انکم ٹیکس زیادہ بھیج دیا جائے، کسٹم ڈیوٹی زیادہ لگا دی جائے. یہ سب پریشر ٹیکٹکس ہیں. یا ایڈورٹیزمنٹس روک لی جائیں یا کم کر دی جائیں، اس کا ریونیو کم ہو جائے. ایک طریقہ بڑا دلچسپ ہے جس کو پریس ایڈوائس کہا جاتا ہے. یہ انگریز کے زمانے سے رائج ہے کہ آپ بجائے ریٹن کوئی آرڈر دینے کے جو قانون کے مطابق ہو، رائج قانون کے اس وقت کے، پریس ڈپارٹمنٹ سے، DPR سے یا PID سے کوئی بڑا افسر یا کوئی انفارمیشن افسر یا کوئی پبلک ریلیشنز افسر وہ نیوز ایڈیٹر کو یا ایڈیٹر کو، جیسے بھی صورتحال ہو، فون کرتے ہیں اور بڑی دوستانہ مشورہ دیتے ہیں اس ٹیلی فون کر کے کہ آپ فلاں خبر کو ٹون ڈاؤن کر دیں
اس کو بہت زیادہ پروجیکشن نہ دیں، یا آپ فلاں خبر کو بلیک آؤٹ کر دیجئے، مکمل طور پہ شائع نہ کریں اسے، یا فلاں خبر کے ساتھ تصویر شائع نہ کریں۔ ایسی ایڈوائزز عام طور پہ حکومتیں اپوزیشن کے جلسوں جلوس کے بارے میں دیتی ہیں کہ جلوس کی تصویر نہ شائع کی جائے یا جلسے کی تصویر شائع نہ کی جائے۔ اگر بہت بڑا جلسہ ہو اور تصویر شائع ہو جائے تو حکومت سمجھتی ہے کہ اس کے لیے خطرہ پیدا ہوگا، لہذا وہ پریس ایڈوائس میں کہتے ہیں کہ یہ تصویر شائع نہ کی جائے۔ اسی طرح وہ کہہ دیتے ہیں فون پہ کہ فلاں خبر میں تعداد نہ دی جائے جلسے کے شرکاء کی، یا اس کو فرنٹ پیج پہ شائع نہ کریں، آپ اس کو اندر کے صفحے پہ کہیں شائع کر دیں، بہت بڑی ہیڈ لائن نہ لگائیں۔ یہ تمام چیزیں پریس ایڈوائس میں شامل ہوتی ہیں جو ریٹن نہیں ہوتی، وہ زبانی ہوتی ہے، فون پہ ہوتی ہے، اس کا ریکارڈ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے آپ کو اگر تحقیق کرنی ہو تو آپ کو ان لوگوں ہی سے رابطہ کر کے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لینی پڑے گی جن کو وہ ایڈوائسز ملی ہیں۔ تو اس بہت ہی عجیب و غریب پریس ایڈوائس کے بارے میں بہت سی ریسرچز ہوئی ہیں۔ یہ میں نے تفصیل سے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ یہ پاکستان کے فارملی وجود میں آنے سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا صدر، پاکستان کا فاؤنڈر اور وڈ بی گورنر جنرل، جو 3 دن بعد گورنر جنرل بننے والا ہے، اس کی تقریر کو سینسر کرنے کی کوشش کی گئی، جو ان کے بعد ساتھیوں کے جو اخبار نویس تھے سٹینڈ لینے کی وجہ سے کسی حد تک ناکام رہی۔ بعد میں اس تقریر کو 1969 میں اور اس کے بعد 1981 میں باقاعدہ سینسر کر کے جو سرکاری کتابیں قائد اعظم کے تقریروں کا مجموعہ شائع کیے گئے ہیں سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اور جو کورس کی کتابیں ہیں بچوں کی پاکستان افیئرس کی، ان میں سے اس تقریر کے بعض حصے نکال دیے گئے۔ تو یہ سینسرشپ وہیں پہ ختم نہیں ہو گئی 11 اگست 1947 کو، یہ سینسرشپ بعد میں بھی جاری رہی، اور بعض لوگ اپنے انٹرسٹ اور اپنی سوچ کے مطابق بانی پاکستان کی تقریر کو بھی تبدیل کرنے سے نہیں گھبرائے۔ یہ نیچر ہے، ریلیشن شپ ہے ایڈورس سرکمسٹانسز کی پریس اور گورنمنٹ کے۔ آگے ہم اس پہ مزید بات چیت اپنے اگلے سبق میں کریں۔